ہم بزم ادب کے اس پروگرام میں ادب کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج بلوچی ادب کے حوالے سے بات ہوگی، اور بلوچی ادب کے ایک نامور محقق دانشور ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب، جو بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور ویسے بھی ٹی وی اور ریڈیو میں ان کا بڑا نام ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے، اور ہم بلوچی ادب کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے۔ زاہد دشتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلوچی ادب ایک قدیم ادب ہے اور ایک جدید ادب، تو آپ پہلے تھوڑا سا تعارف پیش کر دیں، اور آپ نے میرے خیال ضرب الامثال کے حوالے سے بھی زیادہ کام کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بیدار صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، دعوت دیا۔ آپ خود بھی محقق ہیں براوی اردو ادب کے حوالے سے، تو جس طرح آپ نے ادب لٹریچر کی بات کی، تمام اقوام کی ادب لٹریچر کا جائزہ لیں تو یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، نفسیات ہے، جو اپنا کتارسز قصۂ دروشم میں کرتا ہے یا شاعری میں کرتا ہے۔ تو اگر لوک ادب کی بات کریں تو تمام ادب کا ذکر کروں یا بلوچی لوک ادب کا ذکر کروں تو ان کا بھی شاعری اور نثر کا قصئی جو سلسلہ ہے اس سے بنتا ہے۔ جس طرح ہمارے لوک کہانیاں ہیں، ضرب الامثال ہیں، کہاوت ہیں، پہیلیاں ہیں، تو یہ نثر کے حوالے سے دیکھیں۔ اس طرح شاعری میں پھر لوک شاعری کے مختلف صنف ہیں، تو بلوچی کے بھی لوک اصناف ہیں شاعری کے، جس طرح براوی کے ہیں، پشتو کے ہیں، یا دوسرے لٹریچر کے ہیں۔ تو یہ تمام لٹریچر یا لوک ادب ہر قوم کے مختلف ہیں۔ تو جس طرح آپ نے سوال بلوچی لوک ادب کے حوالے سے کیا، تو لازم بلوچی لوک ادب، جس طرح بلوچ قوم ہزاروں سالوں سے کانا بدوش زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی مائیگریشن ہے، تو لازم ان کے ساتھ ان کا لوک ادب بھی سفر کر رہا ہے، اور یہ لوک ادب ان کی ایک اظہار ہے۔ جس طرح انسان اپنی فطرت یا اپنے کتارسز کرتا ہے جو نثری دروشم میں یا شعری دروشم میں، تو وہ اگر کوئی کہانی کریشن کرتا ہے یا ان کو تخلیق کرتا ہے اور پیش کرتا ہے، تو لازم اس کی صحیح یا نثر کے حوالے سے اس کو ان کو صلاحیت ہے یا قدرت نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ اگر شاعری لوک ادب سے کی ہے یا لوک شاعری کی ہے تو لازم اس کو شاعری سے ایک رغبت ہے۔ جس طرح بلوچی لوک ادب کے حوالے سے بات کی جائے تو لوک کہانیاں ہماری بہت زیادہ ہیں۔ ابھی بہت سی لوک کہانیوں کو کتابی شکل لایا گیا ہے، ان کو تدوین کی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سی لوک شاعری ہیں جو مختلف اصناف ہیں، جس طرح صفت ہے، لائکو ہے، اور نازنک ہے، لے لڑیلا ہے، اور امبا ہے۔ جس طرح ہمارا جو ساحلی علاقے کے جو ماہی ہیں، جو سفر جو دوران شکار، تو یہ امبا کہتے ہیں۔ جس طرح مشرقی بلوچستان میں ڈیہی ہے، اور یہ ایک دستانگ ہے۔ تو یہ تمام اصناف ہیں جس پر مختلف ہمارے محققین نے، خاص کر اسکالر ہیں، MPhil PhD اسکالر نے تحقیق کی ہے، اور کتابی شکل میں اپنے تھیسس کو بھی چھاپا ہے۔ تو اس طرح شاعری کے حوالے سے اچھا زاہد دشتی صاحب، ہم سب جب دیکھتے ہیں بلوچی ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ابتدا ہمیں داستانوں سے ملتی ہے۔ اچھا، وہ داستانیں ایک تو کسی کہانیاں ہیں، لیکن زیادہ تر بلوچی میں ان کہانیوں میں باقاعدہ داستان کی شکل میں جو شاعری ہے وہ رچ ہے۔ جی، اس حوالے سے آپ یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے، خاص کر ہماری داستانوں میں جو ہمارے جو دو اہم موضوع ہیں، ایک عشقیہ داستان ہے، ایک جنگی امازہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا جنگی یا مزاحمتی۔ تو یہ بلوچ کی داستانوں میں جو اہم موضوع ہیں، اور بھی موضوعات ہیں لیکن جو مین موضوعات ہیں وہ دونوں ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اگر عشقیہ داستانوں کا ذکر کریں تو اس میں یہ داستانوں کے ساتھ جنگی بھی داستان بھی شامل ہیں۔ جس طرح آنی شیمرد کی داستان میں پھر میر چاکر کا رند کا داستان، جو 30 سالہ جنگ لاشاریم کے ساتھ، یہ دونوں اسی داستان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس طرح عزت مہرو کی عشقی داستان وہ مشہور ہے، امل و مہگنج ہے، اسی طرح للہ و گرہناز ہے، بیبہ و گرہناز ہے،
اور بہت سے سیمک نتا ہے. تو ایک سلسلہ ہے. میں تمام جو داستانوں کا ذکر اس طرح میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن تقریباً 30-35 ایسے داستان ہیں، اور اس داستانوں میں بلوچ کی تاریخ وابستہ ہے، یا اس طرح بلوچ کی طبیعت، مزاج اور نفسیات کا بھی یہاں سے ثقافتی پہلو سارے جاتے ہیں. اور اس طرح یہ منظر کشی بھی کرتا ہے، اور اس میں نظارہ کشی ہے اس وقت اور حالات کے جو منظر ہے وہ بھی اس داستانوں میں ہے. ایک داستان ہے جو ایک نظمی دروشم میں کہے گئے ہیں ہمارے پہلوانوں نے اس وقت. تو یہ جو مکالمہ تھا جن کردار داستانوں میں ہیں تو وہ شعری دروشم میں. جی اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگی قدیم ادب. اب جدید ادب کی طرف آتے ہیں کہ جب قیام پاکستان کے بعد لوگوں نے نثر میں لکھنا شروع کیا. اس سے پہلے تو ہمیں بہت کم نثر میں جو تحریریں ملتی ہیں، لیکن ایک ملائی دور آ گیا جو پارٹیشن سے پہلے، اور جو یہاں پر جب انگریز آ گئے، عیسائی مشینری نے اپنی مذہبی تبلیغ کی، تو اس کے جو مقابلے میں علماء کرام اٹھے. مولانا محمد فاضل درخانی اور اسی طرح جتوئی صاحب آ گئے اور قرآن مجید کا بلوچی میں ترجمہ بھی کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی، جس طرح دور کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو بلوچی ادب کے حوالے سے 3 دور. ایک دور 15ویں صدی کا چاکر اعظم سے شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ تمام داستانوں کا ذکر کیا وہ بھی اسی دور سے شروع ہوتا ہے. زیادہ تر داستان 15ویں صدی میں ہیں. بیبر گرہناس کا، عزت مہرو کا، یہ تمام داستان اسی وقت کے ہیں. پھر بعد میں ملائی دور اس کو کہتے ہیں، یا نئے مہدی دور ہم بھی کہتے ہیں. ملائی دور یہ 19ویں صدی کا ہے. پھر ہمارے جو شہرا یا ادبات ہے تو زیادہ تر ہو ملا تھے یا عالم تھے. ان کو زیادہ تر مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے، خود بھی حاصل کرتے تھے، دوسروں کو بھی تعلیم دیتے تھے. تو یہ زیادہ تر شاعر تھے، جس طرح ملا فاضل، ملا قاسم، عزت ملا بوہیر. یہ جام درو کا بھی دور ہے. جام درو یہ ایک بہت سے جو شہرات ہے، تو یہ حکمت، ان کی شاعری میں حکمت و دانائی بھی ہے، اور ان کے شاعری کے بہت سے مصرے کہاوت یا ضرب المثل کی شکل میں عام ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھا جائے تو یہ دور وہی دور ہے جو انگریزوں نے اپنے مذہبی حوالے عیسائیت کی تبلیغ کی. پھر ان لوگوں نے حضور بخش جتوئی کا ذکر کیا، ملا فاضل، اور مکتبہ درکانی، اس میں بلوچی، براہوی، مختلف زبانوں پر مذہبی چیزوں کو ترجمہ کیا گیا. تو اس میں بلوچی کے بھی بہت سے مطلب قرآن مجید کا ترجمہ تو مکتبہ درکانی بھی عیسائی تبلیغ کے خلاف ہم سمجھیں یا اپنے اسلام کی تبلیغ کو پریچنگ کا ایک ذریعہ تھا. تو اس بنیاد پر بہت سی کتابیں سامنے آئے ہیں یا تحقیق کی ہیں یا ترجمہ کیے گئے ہیں. تو یہ دور ہے. تیسرا دور جو اس کو جدید دور کہا جاتا ہے، جس طرح قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی کا قیام ہونا اور وہاں سے نشریات کا ایک اہم اثر ہے کہ ہمارے سید ظہور شاہ ہاشمی، عبداللہ جمال دینی، آزاد جمال دینی، بہت سی خواجہ انور شاہ قحطانی، بہت سے نام ہیں. تو انہوں نے جس طرح فیچر لکھنے شروع کیا، ڈرامہ، ٹاک شو یا شعری مجلس، یا اس وقت ریڈیو پاکستان کے دوران جو 5-6 سال کا تھا، لیکن یہ ایک ماحول تھا. اس کو جدید دور کا ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں افسانہ بھی لکھنے شروع ہو گئے، شعر لکھنا بھی شروع ہو گیا 1950 کے بعد. بلوچی ماتا بلوچی، پھر یہ ریڈیو پروگرام شفٹ ہو گئے کوئٹہ. پھر یہ سلسلہ کوئٹہ سے جاری ہوا، کوئٹہ ریڈیو اسٹیشن سے ڈرامہ لکھنا، شعری مجلس، اور بھی کام ہوئے. تو بہت سے جو افسانہ نگار تھے، پھر کتابیں چھپیں. تو بلوچی کا پہلا جو ناول ہے وہ نازک ہے، سید ظہور شاہ ہاشمی نے لکھا ہے. تو اس نازک کو ڈراماٹائز بھی پی ٹی وی میں ہوا ہے. تو میر گند ان کا افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے. تو اس طرح اگر گچین ردانک جو کہ حکیم بلوچ کی تدوین ہے، تو اس میں یہ بھی ایک افسانوں کے حوالے سے ایک پہلی تدوین ہے. اور گچین قسماں یہ اسیر عبدالقادر شاہوانی کے ڈرامے کے حوالے سے ہے.
اور گشین شاعری جس طرح عطاشات نے ترتیب دی تھی پہلی، تو اس طرح پھر میر گل خان نصیر کی جو گلبانگ ہے یہ پہلی شعری مجموعہ ہے جو میر گل خان نصیر 1951 میں چھپا ہے. تو اس طرح پھر بہت سے شہراء سامنے آئے، ان کی شاعری کا مجموعہ چھپا. تو اسی طرح افسانوں کا تو بھی کام ہوا. اور اسی دور میں پھر بلوچی اکیڈمی کا کیا بلوچی اکیڈمی کا پھر بلوچی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے حاجی عبدالقیوم اور باقی جو جتنے پھر ان کا اس کے ساتھ ساتھ سوغات میگزین تھا خیر ندوی کا، اس کا بھی ایک زمانہ تھا. یہ بھی ایک سورس تھا، ایک پلیٹ فارم تھا شاعر کے لیے یا افسانہ نگار کے لیے کہ وہاں شاعری افسانہ تنقید پر مضامین چھپتے تھے. اسی طرح زمانہ ایک بھی میگزین تھا، یہ بھی کافی عرصے تک چلا. اس طرح پھر بلوچی، پھر عبداللہ آزاد جمال الدین نے اسٹارٹ کیا، پھر بندی صاحب نے ان کو کنٹینیو کیا اور اب بھی نکل رہا ہے. پھر ماتاک بلوچی لفظاں بارڈر پبلسٹی سے شائع ہوتا رہا. پھر لفظانگ ایک میگزین تھا جو غلام فاروق صاحب نے کراچی سے چاہا، وہ بھی 15 یا 12 سال تک اتنا عرصہ تک چلا، لیکن اس بھی اپنے دور میں ایک اہم میگزین تھا. پھر زندمان، پھر بہت سے جو طاق بند آپ کہہ سکتے ہیں جو مختلف حوالوں سے چھپے ہیں. تو اس طرح پھر زند ہے یارجن بادینی کا. پھر بہت سے ہمارے رائٹر ہیں جنہوں نے مطلب میگزین نکالے ہیں. کوئی 1 سال چلا، کوئی 5 مہینہ، یا سیمائی بھی درد ہے کے نام سے گوادر سے نکلا ہے. تو ابھی اگر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میگزین بھی ہیں اور شعری مجموعہ کافی چھپے ہیں اور افسانوں کا مجموعہ، ناول بھی بے انتہا تو نہیں کہہ سکتا لیکن 50-60 ناول بھی چھپے ہیں اس حوالے سے. پھر بلوچی جو کلاسیں شروع ہوگی، بلوچی براوی پشتو عالم فاضل، اس کے بعد ابھی باقاعدہ شعبے ہیں بلوچستان یونیورسٹی. ابھی ایک سلسلہ ہو گیا کہ اداروں میں تک بلوچی ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح براوی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی، پھر تربت یونیورسٹی میں بلوچی پڑھانا شروع ہو گیا. تو اس سلسلے میں بی ایس، پھر ایم پھر پی ایچ ڈی وہاں اسٹارٹ ہوا. پھر علامہ اقبال یونیورسٹی میں آپ نے خود بھی ایم پل کیا ہے، تو وہاں سے بلوچی براوی اور پشتو میں تحقیقی مقالے لکھنے شروع ہو گئے، اسکال کا انرول ہو گیا. تو یہ ابھی سلسلہ جاری و ساری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان تحقیق کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں.